बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूं कायम एहतशाम। इस वक्त हम मौजूद हैं सोशल वेलफेयर के इदारे ओल्ड एज होम में, और यहाँ पर आज हम आए हैं ये देखने कि जो बुजुर्ग खवातीन हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं, उनके जो है वो यहाँ पर मामलात और हालात कैसे चल रहे हैं। नाज़रीन, माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा अजीम रिश्ता होता है जो सब रिश्तों से बढ़कर अल्लाह पाक ने बनाया है हमारे लिए। लेकिन आज की हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान तबके की ये बदकिस्मती है कि वो जैसे ही उनकी शादी होती है, उनकी एक नई फैमिली बनती है, तो वो अपने इन सब से अहम और इन सब से जो है वो मुअत्तबर रिश्तों को छोड़कर जो है वो अपनी उन फैमिली को जो है वो ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो जाता है। अपनी जो है वो ज़ाहिर सी बात है बीवी को, अपने बच्चों को भी जो है वो अहमियत ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिन्होंने हमारी परवरिश की, जिन्होंने जो है वो मुश्किल से मुश्किल हालात में अपना पेट काट कर जो है वो हमारे मुँह में नवाला दिया, उनको जो है एक ऐसी उम्र में, जिस उम्र में उनको जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस उम्र में जो है वो अगर हम उनको इन हाउसेज में या इन जगहों पर लाकर छोड़ दें तो जाहिर सी बात है ये फिर बड़ा दुख भरी घड़ी है। और इस प्रोग्राम में जो है वो हम यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग अफराद हैं, यहाँ पर बुजुर्ग खवातीन हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनके हालात जो है, उनके मामलात जो है वो हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो चलते हैं फिर यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनकी जानिब, यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो बुजुर्ग जो मौजूद हैं, जो यहाँ पर ओल्ड एज में रहते हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इनकी बातें जो है वो इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कितना अरसा हो गया यहाँ पर? मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से ये तकरीबन। क्या वजूहत है जिनकी बिना पर आप यहाँ पर? वो जो हमने पैदा किया उनकी वजह वही बने हैं। जिनको पैदा किया वो वजह बने? वही बने, और कौन बनेगा? क्या हुआ, वजह क्या थी, कोई बात क्या थी? आपको पता है जो आजकल चल रहा है, जो आ जाती हैं वो कहाँ पे होती हैं। यानी जिनको आप इतने प्यार से ब्याह कर लाते हैं और फिर वही जो है वो इस तरह रिश्तों में जो है वो हमारा आराम का वक्त होता है, उनके खिदमत का मौका होता है, तो फिर हमें यहाँ भेज देते हैं। खैर मैंने बताया वो नहीं यहाँ पे किसी भी रिश्तेदार को कि ओल्ड एज होम में बैठे, मैं किसी दोस्त का बताया हुआ है कि वहाँ पर आप रहते हैं। हाँ, यहाँ नहीं बताया हुआ। अच्छा, यहाँ का नहीं बताया हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक वालिद जो है वो सारी उम्र परवरिश करता है, खुद जो है वो तकलीफ एक देखता है, तकलीफ़ों से दो चार होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को जो है वो कहता है कि इसको जो है वो गर्म हवा भी ना लगे, तो फिर कैसा ज़ाहिर सी बात है वो महसूस होता है कि हमारा माहौल ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, माहौल था, पढ़ी लिखी फैमिली है। मैं नेवी में काम करता था कराची में, कराची से आया मैं। तो बस वो आने वाली ने, फिर हमारी वाइफ फौत होगी, उसके बाद हुआ जो कुछ। 12 में फौत हुई है हमारी वाइफ, तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, पहले उसने भी होल्ड किया हुआ था, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है वो होना। 3 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं। हाँ। अब ईद जो है वो करीब आने वाली है, ईद फिर अपनों के बगैर कैसी गुजर? नहीं, वो तो मेरी बेटी फौत होगी, कराची रहती थी, वो फौत होगी, ये इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, उनके बच्चों के साथ जाके मैं करूँगा ईद। तो अपने नवाज ईद करते हैं उनके साथ? नहीं, अभी जाऊँगा इस साल, मतलब। अच्छा, इस साल जाएंगे? हाँ। इससे पहले नहीं गए? नहीं, पहले जाते हैं, अपने ज़ुल्क़ारदा में करते हैं ईद, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमने यहाँ के नहीं बताया हुआ ना। जी। हाँ, सही। अच्छा, इससे जो है वो काम कारोबार, ज़ाहिर सी बात है आपका क्या था, आपका ज़रिया आमदन जो है? नेवी में था ना हम, हमारे पास वहाँ पहले जहाँ नए बनते थे। अच्छा। हाँ, नेवी में आपके? हाँ, 28 साल जॉब की है मैंने। अच्छा। अब ये इदारा कैसा आपको फैसिलिटेट कर? ठीक है, ज़बरदस्त है। बेड है तो 3 साल हो गए यहाँ पे, 3.5 साल। बिल्कुल। ये हमारे साथ इस वक्त जो एक बुज़ुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 साल से रह रहे हैं, और इन्होंने जो बात की है वो बड़ी ही एक दुख भरी बात है कि आज इस जगह पर मैं इस वजह से मौजूद हूँ कि इसमें जो है उन्हीं का किरदार है जिनको जो है वो मैंने पैदा किया। और यहाँ पर हमें अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहिए, यहाँ से हमारे नौजवानों को एक सीखना चाहिए कि आप आज जैसा कर रहे हैं कल वैसे अंजाम के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि ये जो है वो मकाफ़ात अमल है, और जैसा आप करते हैं आपके साथ वैसा होता है। तालीम आपने, हमारे जो पोता है ना, उसने अपने माँ बाप को यही बोला है कि जो आपने मुझे कभी बोलते हैं अपने पापा बोलते हैं, पहले जो कुछ आपने अबू के साथ किया ऐसे मैं आपके साथ करूँगा। वो अभी से कहते हैं? बाप होता उन्होंने कहा, मेरे सामने माँ को भी कहा, अपने बाप को भी कहा है। बाप कैसे, वो वाइफ ने ना जो मेरी नो है, वो ड्रामे को देखती थी कि में, तो मेरे पोते ने बोला कि जैसे तुम ड्रामे देखते हो ऐसे मेरे अबू के साथ करती हो, मैं बड़ा होकर ऐसे करूँगा, सबको घर से निकालूंगा। जाहिर सी बात है वो भी इस अंजाम इस गया था।
ظاہر ہے وہ یہی چیزیں لے کے جوان ہوں گے نا. اب ماشاء اللہ 8-9 سال کا ہے وہ، تو یہی چیزیں لے کے ذہن میں لے کے جوان ہوں گے تو ظاہر ہے پھر وہ رد عمل تو ہوگا. لیکن یہ بھی تو ایک قدرتی مکافات عمل ہے نا کہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہاں ایسا ہاں ہوگا. اس نے بولا اپنے باپ کو بولا، کہہ رہا ہے یہ آپ نے ایسا کیا، کہہ رہے نہیں ابو مما کے ساتھ، آپ کی مما کے ساتھ لڑے، کہ نہیں مما نہیں لڑتی، ابو نہیں لڑتے، مما لڑتی ہیں. ہاں یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ مما لڑتی تھی بابا کے ساتھ. ہاں ایک دکھ بھری بات اور ایک جو ہے وہ دکھ بھرا مقام کہ خاص طور پر جو ایک نوجوان طبقہ ہے یا جو ایسا طبقہ ہے کہ جو اپنے خاندان کو مرج کرنے کے چکر میں یا اپنے نئے جو ان کے رشتے بنتے ہیں اس کو اہمیت دینے کے چکر میں جو ہے ایک ایسا رشتہ کہ جو سب سے افضل ہے اس دنیا میں اس کو جو ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے. تو یہاں پر جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں آپ مطمئن ہیں؟ ہاں ہم اداروں پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ادارے ایک اچھا کام کرتے ہیں، جہاں ادارے جو ہے وہ ایک مثبت کام کرتے ہیں، وہاں ان کی تعریف بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ جو سوشل ویلفیئر کا ادارہ جو اس طرح کے اقدامات اٹھا رہا ہے یہ ظاہری سی بات ہے بہت بہتر ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ان وجوہات کی بنیاد پر ان مسائل کی وجہ سے جن بوڑھے افراد کو جو ہے جن بزرگ افراد کو جو ہے وہ گھروں سے نکال دیا جاتا ہے ان کے لیے جو ہے یہ جگہ بہت بہترین ہے. ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پر بزرگ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے کتاب پڑھ رہے تھے جب میں آیا. ہاں جی. اچھا کتنے سال ہو گئے یہاں پر آپ؟ مجھے ہو گئے ہیں کوئی 1.5-2 سال ہو گئے. 1.5-2 سال ہو گئے. کیا وجہ تھی یہاں پر؟ یار میں مختصر سی بات کروں گا. میں جیسے بھی پیدا ہوا، جیسے بھی میرے حالات ہیں، مجھے اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. تو اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے، وہی سنبھالنے والی ہے، وہی کھلانے والی ہے، وہی پیدا کرتی ہے، اسی نے موت دینی ہے. باقی رہ گئی بات، میں ذرا بھی ڈپریس نہیں ہوتا اس بات سے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، ظاہر آپ سوسائٹی کی طرف سے آئے ہیں، سوسائٹی کے نمائندے ہیں بھائی، تو میں کیوں نہ الٹا سوال سوسائٹی سے کر لوں. بالکل آپ کا حق بنتا ہے. آپ میری طرف آتے ہیں اس لیے کہ میں ڈپریس ہوں، میں مرا ہوا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی آپ اپنے طرف دھیان زیادہ دیں کہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے خوش رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. تو تیسری بات کہ یہ ادارہ ہے بڑا اچھا ہے یار، میں بڑا ریلیکس ہو کے یہاں رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنا مطالعہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یکسوئی کے ساتھ کرتا ہوں، کوئی فکر نہیں ہے. یہ کون سی بک آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ واصف علی واصف. یہ واصف علی واصف صاحب کی جو ہے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. جس طرح ہم نے آ کر یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ لائبریری بھی بنائی گئی ہے جہاں سے جو ہے وہ کتابیں وغیرہ اٹھا کر جو ہے یا کتابیں وغیرہ لے کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں یہاں پر جو بزرگ ہیں. اچھا ویسے آپ یہاں آنے سے پہلے جو ہے وہ کام وغیرہ کیا کرتے تھے؟ آپ کا جو ہے ظاہری سی بات ہے کہ ہر انسان کا ایک ذریعہ. صاحب کی نا سیکنڈ میرج تھی. ٹھیک. سیکنڈ میرج. سیکنڈ میرج تھی. والدہ فوت ہو گئی جب میں پیدا ہوا. والد کو فوت ہوئے کوئی 38-39 سال ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو شکوہ کوئی نہیں ہے. شکوہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں شکوہ کوئی نہیں. کوئی بچے وغیرہ ہیں؟ دیکھو اگر میں گھبراؤں گا نا تو آپ لوگ اس کا موجب ہوں گے. ٹھیک ہے نا. سوسائٹی موجب ہوگی. ہاں سوسائٹی ہوگی. سوسائٹی کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھو نا پتلے کا وہ بھی رب ہے، موٹے کا بھی وہی رب ہے. ٹھیک ہے نا. میرے قاتل کا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے یار. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ایک موجود ہیں بزرگ شہری، اس نے بڑی ایک ویلڈ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سوسائٹی کو جو ہے وہ ہمارے لیے سوچنا چاہیے. سوسائٹی کو کس طرح سوچنا چاہیے؟ سوسائٹی ظاہری سی بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس آئے،
ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خاص تہوار، اب جیسے کہ 2 دن بعد جو ہے وہ آج 28 روز ہے، 2 دن بعد زیادہ ہوں گی تو عید ہو جانی ہے، تو ایسے جو موقع ہوتے ہیں، ایسے جو تہوار ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں منانے چاہیے، تاکہ ظاہری سی بات ہے کوئی جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ ان جگہوں پر نہیں رہ رہا ہوتا، ظاہری سی بات ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ یہاں پر دی جانے والی سہولیات فیسلٹی سے مطمئن ہیں؟ ہاں مطمئن ہی ہیں، خوش ہیں یار، خوش ہیں؟ ہاں خوش ہیں۔ اداروں کا ظاہری سی بات ہے اس پر جو ہے وہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کے ادارے بنائے جاتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا، ہم مختصر سے بریک پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے، ہمارا بڑا اسپیشل پروگرام ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اور ہمارے ساتھ یہاں پر بزرگ موجود ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں وقت گزار کر بھی ایک تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ان سے جو ہے وہ باتیں کر کے بھی یقین مانے کہ ابھی تک جو جتنے پروگرام ہم کر چکے ہیں ان میں سے اگر میں کہوں کہ یہ ہمارا سب سے ایک بہترین اور سب سے زبردست پروگرام ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمیں بڑا ہی ظاہری سی بات ایک اطمینان محسوس ہو رہا ہے ان بزرگ حضرات سے جو ہے وہ بات چیت کر کے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو معاملات ہیں وہ ہم انہی کی زبانی جاننا جو ہے وہ پسند کریں گے۔ بابا جی السلام علیکم، السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلے ماشاءاللہ۔ کتنے کچھ سال ہو گئے آپ کو یہاں پر؟ مجھے 2.5 سال ہو گئے جی۔ 2.5 سال ہو گئے؟ جی ہاں جی، عید وغیرہ ادھر ہی کرتے ہیں کیونکہ جی ادھر ہی جی، اچھا، ہاں جی 2-2.5 سال سے عید ادھر ہی کر رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا وجہ کیا تھی یہاں آنے؟ دیکھیں خوشی سے تو کوئی نہیں آتا، حالات ایسے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، حالات بن جاتے ہیں ایسے، 2-4 بیٹے ہو تو چلو کوئی ایک سنبھال لے گا، جب ایک بیٹا ہو تو پھر اس نے کیا سنبھالنا ہے، سمجھ۔ الحمدللہ 5 بیٹیاں اللہ پاک نے دی، شادی کر دی ان کی، مسز کی ڈیتھ کو تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش ہے، ہم بھی کہتے ہیں یا تو اپنی لائف صحیح رکھ، تو بس اسی طرح ان کرائسس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے کہ ایک بیٹا تھا، کوئی آپ اتنا بڑا کو اس پر برڈن یا بوجھ تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی کیا ان کو ضرورت پڑی؟ کیا کوئی روزگار کو اس کے پاس مسائل تھے کیا؟ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ جنرلی طور پہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ بہت جنرلی طور پر بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے والدین کی خدمت میں، سیدھی سی بات ہے، دنیا مکافات عمل ہے، ہم سے بھی کچھ ہوا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اب وہ جو کر رہے ہیں، ہماری اولاد جو کر رہی ہے، ہم تو یہی دعا ہی دیتے ہیں ہر ٹائم ان کو کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تو انہی حالات کی وجہ سے پھر آدمی محسوس کرتا ہے یار میں چلے جاؤں تو بہتر ہے، سیڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے عرض کر چکا کہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم بھی مکافات عمل میں ادھر آئے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ چیز مانتے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ یہ دل رکھنے والی ایک مطلب بات ہے کہ اگر ایک شخص یہ چیز مان رہا ہے کہ جس جگہ پر آج میں کھڑا ہوں یہ میرے ساتھ جو ہے وہ مکافات عمل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں کوتاہیاں۔ میں یہ کہوں کہ دنیا مکافات عمل ہے تو پھر میرے اوپر بھی تو دنیا مسلط آئے گی نا، میں دنیا سے باہر تو نہیں ہوں۔ اگر میں کسی کے لیے کہتا ہوں کہ بیٹا کوئی بات نہیں دنیا مکافات عمل ہے، تو پہلے تو میں اپنے گریبان میں جا کے دیکھوں میں نے بھی کوئی مکافات عمل میں ایسا کام کیا ہوا ہے جس کی سزا یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ دیکھو دیکھی نہیں جیسے ہوتا پنجابی سے کہتے ہیں۔ یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اب رجحان ہے یا یہ جو ٹرینڈ ہے، مطلب کہ آپ نے اپنی ایک فیملی بنا لی ہے، خاندان بنا لیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے والدین کو لا کے انہی ہاؤسز میں جو ہے وہ چھوڑ دیا؟ نہیں دیکھیں جی، لا کے تو میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ لا کے کسی نے چھوڑا ہے، وہ حالات ایسے بناتے ہیں، زبانی کوئی بھی اپنے باپ کو اپنی ماں کو کچھ نہیں کہے گا، ٹی وی کے اوپر یا نیٹ کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ماں کے منہ پہ تھپڑ باپ کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، سمجھ۔ تو حالات ایسے گھر میں بنتے ہیں، جب آدمی سنگل ہوتا ہے نا، سب سے مین جو پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی دکھ سو کے سانجھے ہیں، بیوی نے خامد کو بنا کے کھانا دے دیا، خامد نے کھا لیا، باہر سے خامد آیا بڑی ٹینشن میں ہے، بیوی کے پاس بیٹھ گیا، بیوی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ اس کا ہسبینڈ کے ساتھ اس نے شیئر کر لیا،
सिंगल आदमी जो है जो चला गया दुनिया से, वो तो बेटा जी चला गया, गफूर और रहीम है, उसकी अदालत में पेश हुआ, उसने अपने हबीब से वादा किया हुआ है कि मैंने तेरी उम्मत को बख्शना है। जब मैं बातचीत सुन रहा था, और ज़ाहिर सी बात है कि आज आप अपने वालिदैन के साथ जो कर रहे हैं, आप तैयार रहें कि कल आपके साथ भी वो होना है। और ये बुज़ुर्ग एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने जो बात की, ज़ाहिर सी बात है वो दिल को तो ज़रूर लगी है कि इन्होंने कहा कि कोई बंदा जो है वो खुशी से या अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पर तो नहीं रहता। इन्होंने जो बात की है कि हमसे भी ये गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, हमसे भी जो है वो ऐसे हालात ज़रूर बने हैं जिसके बाद जो है, या हमसे भी ये गलती ज़रूर हुई है कि हमने अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को जो है वो उस तरह जो है वो ट्रीट नहीं किया जिस तरह हमें किया जाना चाहिए, तो उसकी सज़ा फिर आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा, ये जो एक सिलसिला है ये तभी जो है वो थमेगा अगर आपके बेटे ने आपके साथ किया, आप उसको माफ़ कर दें, आप कह दें कि अल्लाह इसने मेरे साथ तो किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके साथ ना हो। देखो मेरी बात सुनो, 66 स्टेज हो गई है, 4 साल हो गए घर से निकले हुए, भला कोई याद करे ना करे, मेरा जब दिल करता है मैं चला जाता हूँ मिलने के लिए। बेटियां हैं, ये हकूक़ुल आबाद, बेटा हकूक़ुल आबाद में नहीं आएगा, ये बात आप भी ज़हन में रखें। बेटी हकूक़ुल आबाद में है जिसकी पकड़ है। जैसे हम कहते हैं ना कि उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, मेरा मामला और उसका मामला अल्लाह की अदालत में हकूक़ुल आबाद है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि बेटी हकूक़ुल आबाद में है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने बेटी की अच्छी तरबियत करके वक्त पे, टाइम पे, थोड़ा लंबा हो जाएगा पीरियड, शार्ट ले जाना इसको, हम लोग टाइम नहीं ज़हन में रखते, हम ये ज़हन में रखते हैं कि उसकी शादी कर दी, एक लिमिट है, लिमिट समझ गए आप, समझ गए ना। हम इसी चक्कर में लग रहे हैं, मैंने इसके ऊपर 10 लाख रुपया लाया, अब मुझे 20 लाख कमा के देगी तो तभी का जान छूटेगी ना। नहीं, ये हकूक़ुल आबाद है। बद्दुआ आज तक नहीं दी, बड़े बड़े सितम देखे हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये कह कि या मेरे मालिक इनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखना, वो तो जो कर गए। ये जो है वो ज़ाहिरी सी बात है कि इस तरह का दिल, इस तरह का जिगर जो है, या इस तरह की बात सिर्फ वो वालिदैन के दिल से निकलती है। अब देखें कि अगर वो बच्चा जो है कहाँ पर लाकर वालिदैन को खड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके दिल से जो है वो दुआ निकल रही है। हमें अपने वालिदैन को, हमें अपने पेरेंट्स को जो है अल्लाह की तरफ से जो ये एक हमें अजीम रिश्ता दिया गया है, इसकी कदर करनी चाहिए, और जितनी जो है वो हमसे हो सके इनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि कल को जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो हमने भी जवान नहीं रहना, कल को हमने भी जो है वो इस एज में पहुंचना है, तो वो कुछ करें जो फिर हम जो है वो बर्दाश्त कर सकें। हमारे साथ एक और यहाँ पर बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप? सर कितना अरसा हो गया यहाँ पर आपको? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए यहाँ पर आपको? 5 साल। किस वजह क्या थी यहाँ पर आने की, किस वजह से यहाँ पर रह रहे हैं? बस मेरे पास मकान नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेला हूँ बिल्कुल। अच्छा, आप अकेले हैं, अकेले। इस वजह से यहाँ पर हैं? अकेले हैं, इस वजह से यहाँ पर हैं। हाँ। ठीक है। इनको जो है वो ज़रा सुनने में जो है वो थोड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें आपको यहाँ पर तकरीबन आपके मुताबिक 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में कैसे देखते हैं यहाँ पर आपको सहूलियात वगैरह सब चीज़ ठीक मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ ठीक ठाक मिली है, सब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बेटे हैं आपके कोई? नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बहन भाई नहीं है, सब फौत हो गए हैं। अच्छा, मैं अकेला हूँ इस वक्त। अच्छा, आप अकेले हैं। जी। ये तो एक जेन्युइन केस है, और ज़ाहिर सी बात है हालात इस तरह के जिस तरह ये बुज़ुर्ग शहरी जो है वो हमें बता रहे हैं, तो इससे हटकर जो है वो हमें ये देखना चाहिए, और इससे हटकर जो है वो ये हमें सोचना चाहिए कि अपने वालिदैन जो है, अपने पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो हमारे लिए ये एक अजीम रिश्ते हैं, इनकी हमें जो है वो हर सूरत में इनकी कदर करनी चाहिए, इनको जो है वो टाइम देना चाहिए। हम एक चीज़ को या मकाफ़ात अमल को जहन में जो है वो उससे निकाल कर एक इकदाम उठा लेते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन वही जो है वो फिर हमारे ज़ाहिर सी बात है जब हमें भुगतना पड़ता है तो बड़ा ही हमें फिर वो तकलीफ़ देता है। ईद आ रही है, ईद यहाँ पर कैसी गुजरती है आपकी? अच्छी गुजरती है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरती है, बेहतरीन किसी अच्छा। किसी किस्म का कोई मुश्किल कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता नहीं, यहाँ? कोई मसला नहीं है। ठीक है।
ہمارے ساتھ یہاں پر جو بزرگ شہری ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے سب تہوار جو ہے یہاں پر اچھے گزر جاتے ہیں, ہمیں جو ہے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ظاہر سی بات ہے اس پر حکومت داد کی مستحق ہے اور وہ مزید اس چیز کو بہتر بنائے تاکہ جو سہولیات ہیں, جو ملنے والی فیسلٹیز ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں. ناظرین یہاں پر جو ہے وہ وقت ایک مختصر سے بریک کا ہوا ہے. آپ لوگوں نے جانا کہیں نہیں ہے, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ آج کا بڑا زبردست اور اسپیشل پروگرام ہمارا ان لوگوں کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل فرسٹ. چلیں ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ یہاں کوئی 2.25 سال ہو گئے. 2 سال تقریباً ہو گئے. جی. 2 سال میں یہاں پر آپ کو آنے کی سب سے پہلے وجہ کیا بنی تھی؟ کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے آپ یہاں پر؟ وجہ تو دیکھو, میرے کو بیٹا تو ہے نہیں, ایک بچی ہے, وہ شادی ہو گئی تو بیٹی کے گھر میں تو باپ نہیں رہ سکتا, بیوی فوت ہو گئی. تو پہلے میں کراچی ایڈی سینٹر میں تھے, ادھر سے پھر وہ تھوڑا سا مسئلے مسائل بن گئے, وہ بلڈنگ جو ہے وہ نامود ہو گئی تو پھر ادھر آ گئے. اچھا یہاں ہاں, بس. یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کے کوئی مسائل کا کوئی تکلیف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسائل نہیں ہے. کھانے پینا ٹائم سے رہے, نہانا دھونا, صابن صوبن ہر چیز ملتا ہے. علاج معالجے کی سہولت یہاں پر آپ کو علاج دستیاب بھی ہے؟ ادھر کوئی ٹیبلٹ ملتی ہے, ڈاکٹر آتے ہیں, ٹیمیں آتی ہیں, وہ باقاعدہ چیک کرتے ہیں, شوگر بھی ہر چیز, تو وہ تو لکھ کے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی طبیعت بگڑ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو اس کو فوری طور پہ میڈم جو ہے نا, پہلے تو ادھر ہی یہ کلینک ہے, ادھر چیک کرواتے ہیں, اگر نہیں سیٹنگ آتی تو پھر جرنل میں جاتے ہیں. فوراً ہی آپ کو جو ہے وہ ہاں, جرنل میں ان کی گاڑی بلاتے ہیں, وہ لے کے چلے جاتے. یعنی یہاں پر آپ مطمئن ہیں, آپ پر امن پرسکون زندگی؟ کوئی مسائل نہیں, بالکل سکون ہے ادھر, گھر جیسا ماحول ہے. دیکھو صاف ستھرا ماحول ہے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ایک بزرگ شہری یہاں پر موجود ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ مطمئن ہیں, ہم یہاں سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہیں, ہمیں جو ہے یہاں پر وہ گھر جیسا ماحول مل رہا ہے. اور ان کی ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ یہ یہاں پر رہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات معاملات ہوتے ہیں. تو یہاں پر مزید بھی جو بزرگ حضرات ہیں یا جو خواتین یہاں پر موجود ہیں ان سے ہماری اس وقت بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اپنے پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہاں اولڈ ایج میں جو بزرگ شہری تھے, جو یہاں پر بزرگ افراد تھے, ہم نے ان سے بات چیت کی, ان کا پوائنٹ آف ویو یا ان کے حالات, ان کے معاملات وہ آپ نے سنے. اب ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ خواتین موجود ہیں جو یہاں پر رہ رہی ہیں. ان کی ظاہر سی بات ہے وجوہات, رہنے کی یہاں پر وجہ, ان کی مشکلات, معاملات, سارا کچھ جو ہے وہ ہم ان کی زبان ہی جانتے ہیں. السلام علیکم اماں جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں اماں جی؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟ اب بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. آپ روزے رکھ رہی ہیں سارے؟ ماشاء اللہ, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ کتنا کوئی آپ کو یہاں پر عرصہ ہو گیا ہے, کب سے آپ یہاں پر؟ میں اگست میں ادھر انٹر ہوئی تھی, تو کتنا یہ اپریل ہے تو تقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں. تو میری نظر تو بہت کم کام کرتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میری سینس اور اللہ کا کرم اور اس کا فضل جو ہے میرے ساتھ ہے. میں سب کچھ دیکھتی ہوں, جانتی ہوں, محسوس کرتی ہوں, سب کچھ فیلنگ کرتی ہوں. یہاں پہ یہاں پر ہر چیز کی سہولت تو میسر ہے, ہمارے لیے تو میسر ہے. اور ہماری باہر سے بھی امداد لوگ کر رہے ہیں, کپڑے بھی آ رہے ہیں, کیش بھی آ رہا ہے. تو ہمیں یہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر ہے. نہ تو ہمیں بجلی کا بل دینا ہے, نہ گیس کا بل دینا ہے, نہ کوئی اور کرنا ہے. ٹھیک ہے نہیں, یہ سارا ادھر ہو رہا ہے. لیکن جو حق بات ہے وہ میں آج ضرور کہوں گی, جو دیکھ رہی ہوں, فیل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہماری تو خدمت سب کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے خدمت گزار ہیں ان کی خدمت نہیں ہو رہی. یعنی یہاں پر جو ورکر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا ہاں, ان کی 20 سے 25 30 تک ان کی تنخواہیں, لیکن 3-4 ماہ سے وہ بھی نہیں ان کو مل رہی.
ٹھیک ہے نا. یہ میں ان کے بات کر رہی ہوں, حق کی بات کر رہی ہوں, کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہی, نہ ہی میں کسی کے کہنے پہ آتی ہوں. ٹھیک ہے نا, جو دیکھا ہے جو محسوس کیا ہے وہ کر رہی ہوں. بالکل ظاہر سی بات ہے, یہ تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو آپ لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کا بھی حق بنتا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ ضرور ان کے بھی بچے ہیں گھروں میں, ان کے بھی اخراجات ہیں, ان کو بھی بجلی کے بل دینے ہیں, ان کو گیس کے بل دینے ہیں, اور بہت سارے اخراجات ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہیں. تو ان کی خدمت بھی ہونی چاہیے. خدمت بھی ہونی چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے, الگ ایک ظاہر سی بات ہے, وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا. لیکن میں آپ سے ان کی تنخواہیں بھی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے, تو ان کا بھی خیال کیا جائے, اس سے پہلے ان کا خیال کیا جائے. واقعی جو ہے وہ ان کا خیال کیا جائے. میں آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وجوہات بنی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر آئیں, وجہ کیا؟ میری وجہ یہ بنی کہ والد صاحب کی جو پراپرٹی تھی اس میں سے ہمارے بھائیوں نے ہمارا حصہ ہمیں دیا. 92 میں ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, تو کچھ بھائی بھی رہتے تھے شادی شدہ, اور کچھ میں سے بہنیں بھی تھیں, تو ان کی بھی شادیاں کی. بھائیوں نے ہمارا بہت اچھا خیال کیا, ہمارا بہت اتنا میرا خیال جب میں دیکھتی ہوں یہاں پر لوگوں کے حالات دیکھتی ہوں, اتنا بھائی نہیں کرتے جتنا ہمارے بھائیوں نے کیا ہے. تو ٹھیک ہے, تو اس کے بعد بھابھیوں نے تھوڑا سا ایشو بنایا ہے, تو لیکن بھائیوں نے کہا کہ جیسے ہم حقدار تھے اسی طرح ہماری بہنیں بھی حقدار ہیں, تو انہوں نے ہمارا حصہ ہم کو دیا. تو بھابھیوں نے پھر میں گھر میں ہی رہتی تھی, بھائیوں کے ساتھ تھی, پھر سب الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں ہو گئے. تو پھر میرے لیے ایک مسئلہ سا بن گیا. تو ادھر میری نظر خراب ہوئی, تو لینس ڈلوایا تھا وہ آؤٹ ہو گیا, جس سے نظر کا مسئلہ بن گیا. میں ایز ولنٹیئر محکمہ ہیلتھ میں بھی کام کرتی رہی ہوں, تو تقریباً 10-12 سال سے میں نے کام کیا اپنا ایز ولنٹیئر. ڈور مارکنگ کا کام کرتی تھی اور شیٹ کا کام کرتی تھی, بڑا بیسٹ کام ہوتا تھا میرا. تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تبلیغ کا کام بھی جو اللہ کی طرف سے میرے سپرد تھا وہ بھی کر رہی ہوں. آپ نے یہ سب جو ہے وہ کیا, لیکن یہاں پر جب آپ کی جو ہے وہ نظر کا تھوڑا سا مسئلہ بنا, یا آپ کی صحت تھوڑی سی خراب ہوئی, تو اس وقت جو ہے وہ پھر آپ کی بھابھیوں کی طرف سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعاون وغیرہ نہیں کیا گیا؟ ان کی طرف سے تعاون نہیں ہوا, وہ بھی مجھ سے بڑے ہیں, جب ان کی بھی ایجیں بڑی ہیں, وہ بھی کچھ کر نہیں سکتی ہیں, اتنا مطلب بیمار رہتی ہیں وہ بھی اس طرح. تو میں ان پہ الزام تو نہیں لگاؤں گی کیونکہ وہ کر نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے, اور میرے لیے آپ جو ہے وہ مختصر حالات کے پیش نظر, ہاں مختلف حالات کے پیش نظر آئی ہوں یہاں پر. لیکن تھوڑی سی زمین ہے جو میرے نام ہے, تو وہ چاہتی ہوں کہ وہ بک جائے, ذرا میرے مالی حالات ٹھیک ہو جائے, اور میری اللہ کرے نظر بھی ٹھیک ہو جائے, تو میں اپنا خود سے کروں اپنا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی یہاں پر اس ادارے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی دیکھ بھال جو ہے, آپ لوگوں کو ٹریٹ جو ہے ٹریٹمنٹ سب اچھی مل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کا بھی سارا انتظام ہے, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر آتے ہیں, وہ ہمیں فری چیک اپ کر کے جاتے ہیں. ہم یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے تو سب کچھ ہے, لیکن جو ہماری خدمت گزار ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا, ابھی ہونا چاہیے, ان کو بھی تمام فیسلٹی جو ہے ان کو بھی میسر ہونی چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی ہیلتھ کی, آپ کی طبیعت کا جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو وہ پھر آپ کا جو چیک اپ ہے, آپ کے جو ٹریٹمنٹ ہے, یا کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اچانک کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو اس سے جو ہے وہ پھر ان حالات سے نمٹنے کے لیے کس طرح یہ لوگ جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ میڈیسن ہوتی ہے ادھر, وہ بھی دیتے ہیں. پھر ادھر ہے وہ سامنے ہاسپٹل ہے, وہاں پر چیک اپ فری ہوتا ہے سارا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کر کے ہمارے لیے بہت سی فیسلٹی لی ہوئی ہیں ان سے بھی. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ میں تو بالکل اتنی بیمار نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے کہ کبھی پہ اب روزے رکھے ہیں, پانی کی اترا چڑھا ہو جاتا ہے, یا کبھی موسمی حالات کی وجہ سے کھانسی آ گئی, یا یہ ہو گیا, یا بخار ہو گیا, تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی رہتی ہے. یعنی آپ کا پراپر جو ہے وہ علاج بھی ہو رہا ہے, کھانے پینے کی سہولیات بھی آپ کو یہاں پر بہتر دی جا رہی ہے؟ بالکل بہتر ہوتی ہیں, اللہ کا شکر الحمدللہ بہتر ہوتی ہیں. اور باہر سے کچھ امداد بھی آ جاتی ہے, کیش بھی آ جاتی ہیں, تو ہم وہ اپنے طور پر اگر یہاں سے نہیں کچھ اتنا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اپنے طور پہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ہے وہ خواتین جمع کرتے رہیں, اور جو جانتے نہیں ہیں ان کے لیے یہاں پہ میں کچھ دیکھ رہی ہوں کہ جو جانتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ لوگ بابے مائیاں وہ کر رہے ہیں.
ठीक है। मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ानदान माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो बल्कि 9 मई को तो मैंने खुद सबकी सपोर्ट की है। अपने कज़न ने, मेरा हदीबिया फैक्ट्री है मेरे कज़न की यहाँ पर जड़ा वाला रोड पे, तो फिर मैंने इनके तमाम खिदमतगारों के हालात उनसे बयान किए थे कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो वो आई थी मेरी खालाजाद, तो फिर इनको एक सूट भी दिया, इनको 1,000 रुपये भी मैंने उनसे दिलवाए। आपको बेहतर जो है वो यहाँ पर उनकी तरफ से जो है वो ट्रीट किया गया। अच्छा, साथ ही अमूमन हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है आपको खाना वगैरह तो हर चीज़ बकौल आपके अच्छा मिल जाता है, लेकिन अमूमन ये ख़वातीन की एक होती है ना कि उनको शौक़ होती है या उनको जो है वो खुद खाना बनाना चाहती हैं, तो कभी कभार आपका दिल कर देता है कि आज मैंने जो है वो खुद को खाना बनाना है, तो बनाना है, हम बनाती हैं जो हमें जी चाहता हो, यानी बाहर सब्जी आई हुई है तो वो सब्जी लेकर पका लेती हैं यहाँ पे। यानी आपका अगर कोई खुद से कुछ बनाने का दिल कर रहा है तो आप बना, जो हमारे पास पैसे जो मौजूद होते हैं हम उनसे खर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो खातून मौजूद थी जिनसे हमारी अभी बात हुई है, ये हमें कहती हैं कि हमें जो है वो यहाँ पर बेहतर सहूलियात दी जाती हैं, हमें जो है वो बेहतर अंदाज में ट्रीट जो है वो किया जाता है, हमारे मेडिकल के मामलात, हमारे खाने पीने के मामलात सब जो है वो बेहतर हैं। साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमें तो ये जो है वो यहाँ पर बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको जो है वो काफ़ी टाइम से सैलरीज नहीं मिली, तो उनका भी जो है वो ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल अगर इनकी जो है वो देखभाल की जा रही है तो इनकी देखभाल करने वालों की भी जो है वो देखभाल जरूर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो बुजुर्ग हजरात थे उनकी आपने बातें सुनी। अब हमारे साथ जो है इस इदारे की इंचार्ज मौजूद है मैडम राबिया खालिद साहिबा, और ये 2021 से यहाँ पर जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मजीद जो इदारे के हवाले से बातचीत है वो जो है वो हम इनकी ज़बान ही जानेंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज हर इदारे को ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी इदारा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड एज जो फैसलाबाद का ये है, इसको किस नौयत के जो है वो आप कह लें कि चैलेंजेस का सामना है? हाँ जी, उसमें इस तरह से है कि जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो ओवरऑल जो है ना हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना वो तो इतना सफ़र नहीं कर रहे कि रमज़ान शरीफ का महीना है तो कोई ना कोई डोनर आ जाते हैं। इनको बड़ी, हमने रमज़ान शरीफ में बहुत अच्छी जो है ना अफ्तार डिनर्स भी इनके हुए हैं, तो ज़्यादा जो इश्यूज़ हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं वो ऑफिशियली जो है ना बजट के हवाले से हैं। रमज़ान शरीफ से भी पहले हमारा सुई गैस का मीटर कट गया था बिल ना पे करने की वजह से। इस तरह के है इश्यूज़, बाकी तो सेटल हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र। यानी बजट की फराहमी के हवाले से इदारे को मसाइल का सामना है। अच्छा, उसके अलावा मैम आप भी हमें बताएं, ज़ाहिर सी बात है आपको काफ़ी टाइम हो गए यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए, यहाँ पर किस नौयत के जो है वो ज़्यादातर आप केसेस देखती हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो अपने ज़ाहिर सी बात है अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ कर जाते हैं? क्या क्या ज़ाहिर सी बात है उनकी तरफ से जो है वो आपके साथ कोई बातचीत? हाँ जी, उसमें ऐसा है कि मोस्टली जो हमारे पास केसेस होते हैं वो ये होता है कि आपने यंग एज में शादियाँ नहीं की, ठीक है, फिर एक टाइम आता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपके भतीजे भांजे आपको रखने को तैयार नहीं होते। कुछ केसेस हमारे पास वो हैं, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं कि जिन्होंने शादियाँ तो की लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए, ठीक है, और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं कि शादियाँ भी हुई लेकिन बच्चे सिर्फ बेटियाँ थी, तो एक स्टेज आई कि बेटियों की शादियां कर दी तो अब बेटा कोई नहीं है, तो अब सिंगल रह गया है या एंटी रह गई हैं या अंकल रह गए हैं, सिंगल हैं, उनके लिए फिर अकेले घर में रहना भी मुश्किल है। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं, बहुत कम केसेस हैं जो बच्चों वाले हैं कि जिनके बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, वो बहुत कम केसेस हैं। अगर हैं भी तो कोई ऐसे हैं कि जिनको जो है ना प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं अपने बच्चों के साथ, कोई अपने बच्चों के नाम नहीं करना चाह रहा है अभी कि हमने अभी नहीं करना, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब सबके नाम हो जाएंगे, कुछ इस तरह के हैं। लेकिन मोस्टली जो बच्चों वाले केसेस हैं हम कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के साथ पैचअप करवा के तो उनकी फैमिलीज़ को वापस एडजस्ट करवा देना, इस तरह से है। आपको यहाँ पर तकरीबन 3 साल का अरसा तो हो गए हैं, इन 3 साल में कोई एक ऐसा केस आपके सामने आया हो? ज़ाहिर सी बात है जिस तरह आपने बात की है, और सबसे ज़्यादा एक तकलीफ दे इंसान के लिए बात ये होती है कि वो अपनी औलाद के होते हुए, अपने बच्चों के होते हुए जो है वो उसको इस तरह जो है वो ओल्ड एज होम में आना पड़े। तो इसमें मैम आपके इन 3 साल के अरसे में कोई ऐसा केस जो आपके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन हो, आपके लिए भी ज़ाहिर सी बात है कि इंसान जो है वो दिल रखता है, आपका दिल भी घबराया हो? हाँ जी, वो मुख्तलिफ केसेस होते हैं
کہ وقتی طور پہ بندہ واقعی بڑا پریشان ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک کپل آیا تھا، پچھلے سال کی بات ہے. تو وہ جو کپل تھا نا، دونوں میاں بیوی، ان میں ایسا تھا کہ جو انٹی تھی نا، انکل نے ایک سٹیج پہ آ کے گھر ان کے نام کر دیا. تو اب جو انٹی سے نا ایک بیٹے نے زیادہ پیار محبت جتا کے تو وہ گھر اپنے نام کروا لیا. اب جو باقی 4 بیٹے تھے نا، وہ اور ان کی بہویں کہتی تھی کہ جب آپ نے نام اس کے کر دیا ہے تو ہم نے آپ کو نہیں رکھنا نا. اب اس بیٹے نے کیا کیا کہ وہ گھر بیچ کے تو اپنے سسرال شفٹ ہو گیا. اچھا، یعنی وہ جس کے نام انہوں نے گھر کیا تھا وہ پھر گھر بیچ کے خود سسرال شفٹ؟ وہ سسرال شفٹ ہو گیا. اب ظاہر ہے جو باقی 4 تھے بیٹے بہویں، بیٹے تو چلیں پھر بھی کوئی کمپرومائز کرتے، بہویں نہیں پھر کرتی. وہ کہتی ہیں جب اماں بابا نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے تو ہم اسے کیوں سنبھال لینا، ہمارا بھی تو رائٹ بنتا تھا، حصہ تھا ہمارا بھی. وہ بڑے وہ تنگ تھے، بڑے وہ روتے ہوئے ہمارے پاس آئے. تو اس کی بیٹی ہی ان کی چھوڑنے آئی تھی، کہتی تھی کہ میں بھی سسرال میں رہتی ہوں، میں ان کو کیسے رکھوں نا. تو تب پھر بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ دیکھ لیں کہ ایک ماں باپ ہیں، انہوں نے پوری زندگی ہمیں بڑا پیار محبت سے توجہ سے رکھا ہوتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ ہماری تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے نا، ہماری پوری وہ پچھلا جو ہے نا زندگی اس پہ پانی پھیر دیتی ہے. آج کے نوجوان میں میڈم یہ ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ مطلب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک فیملی ہوتی ہے، تو اس کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ اس کے والدین سے ہٹ کے جو ہے وہ اپنی فیملی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں جو ہے وہ ایسے کئی معاملات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ علیحدگیاں ہوتی ہیں، یا فیملیز جو ہے وہ اپنی جو پیرنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اولڈ ایجز میں لا کے جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. عموماً اس طرح کے زیادہ جو کیسز آتے ہیں ان میں اس طرح ہوتا ہے کہ اب جیسے کہ عید کے دن قریب آنے والے چاندی گھنٹے ہیں عید میں سے، تو ان عید والے دنوں میں بھی فیملیز کو ملنے آتا ہے ان کو یہاں پر یا نہیں آتا؟ ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ موسٹلی ہم ان کیسز کو پریفر کرتے ہیں جن کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہو. اگر بیٹے بیٹیاں نہیں بھی ہیں تو بھتیجے بھانجیاں کوئی نہ کوئی ہو، بھائی ہو، کوئی بہن ہو دور پار. تو عید کے دنوں میں موسٹلی جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جیسے عید کا ڈے پاس ہے تو ہم بھی ادھر ہی ہوتے ہیں فرسٹ ڈے میں، عید کے فرسٹ ڈے میں، اور ڈی سی اور کمشنر بھی وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو عیدی بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں ان کو گھر نہ جانے دینا. عید کے 2-3 دن یہ یہاں سٹے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جانا چاہیں تو یہ اپنی جو ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی سے ملنے جا سکتے ہیں نا. ہاں جی. ہماری جو میڈم رابعہ سے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ آج کے نوجوان یا آج کا ایک جو شادی شدہ جوڑا ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ شاید کرنے میں جو ہے وہ ذرا بھی دیر نہیں کرتا کہ وہ اپنے جو پیرنٹس ہیں، اپنے جو والدین ہیں، ان کو جو ہے وہ اولڈ ایجز میں لا کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک باپ جو ساری عمر جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ایک باپ جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ بچے کو کھلاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو جب اس طرح کا اقدام اس کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. میڈم یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر جو موجود ہیں خواتین موجود ہیں، جو بزرگ حضرات یہاں پر موجود ہیں، کس نوعیت کی ان کو یہاں پر فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور ان فیوچر جو ہے وہ کیا کوئی بہتری کے پلان ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جتنے ہمارے یہ ڈیز ہوتے ہیں ان کی سیلیبریشنز ہم یہاں پہ کرتے ہیں. عید کے تہوار ہو گئے، اس کے بعد جو ہے 14 اگست ہو گیا، عید میلاد النبی ہو گیا، محرم ہو گیا. اس طرح سے جتنے ہمارے ڈیز ہیں سب کی ہم سیلیبریشنز ان کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے ان کے لیے بڑا اچھا ٹی وی لاؤنج سیٹ کیا ہوا ہے. نیوز پیپر ہم نے لگوائی ہوئی ہے ڈیلی بیسس پہ. لائبریری ان کے لیے بنی ہوئی ہے یہاں پہ جہاں سے لے کے وہ بکس پڑھتے بھی ہیں. تو لوڈو اور کیرم کی سہولت بھی ہے ان لوگوں کے لیے. یعنی انڈور جتنا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں جی. انڈور آپ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اچھا، ساتھ ہی کہ اگر ایک کپل آتا ہے، مطلب بزرگ خاتون ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ ہیں، تو ان کے لیے کیا مطلب ان کو اگر یہاں پر آپ لوگ رکھتے ہیں، ان کا اندراج کرتے ہیں، انٹریز وغیرہ کرتے ہیں، تو ویسے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کیا کن کن چیزوں کی آپ جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی ان کو جو ہے وہ یہاں پر؟ اس میں بہت زیادہ کوئی اتنی ہماری طرف سے سختی نہیں ہے. صرف ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا قومی شناختی کارڈ ہو اصل جو ہے، اور آپ لازماً سینئر سٹیزن ہو، 60+ ہو. ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کو ہی پریفر کرتے ہیں، اور فزیکلی مینٹلی فٹ ہوں. جیسے کہ آپ نے آگے وزٹ بھی کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں وہ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہیں.
ٹھیک ہے. مینٹلی اب نارمل کو ہم نہیں رکھیں گے نا, ہم ان کو پریفر نہیں کریں گے. اگر کوئی کپل آ بھی جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پورشنز ہیں علیحدہ علیحدہ, فیمیل کے الگ روم ہیں, میل کے الگ ہیں. ہمارے پاس ابھی یہ سہولت نہیں ہے کہ ہم سنگل روم کسی کو الاٹ کر سکیں نا. تو میل جو ہے وہ میل سائڈ پہ ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں گے, اور فیمیل جو ہے ان کو فیمیل سائڈ پہ. لیکن یہ ہے کہ درمیان میں باؤنڈری تو نہیں ہے, وہ ڈے ٹائم میں ملتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک جگہ بیٹھ کے جو انہوں نے بات چیت کرنی ہے وہ بھی کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے جو موجود ہیں کپلز یہاں پر موجود ہیں, جو بزرگ خواتین موجود ہیں, جو بزرگ یہاں پر ہمارے ساتھ شہری حضرات ہیں, ان کو جو ہے یہاں پر آپ بہتر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ایک اچھی سہولیات یہاں پر فراہم کر رہے ہیں. ناظرین, آپ نے باتیں سنی, میڈم رابعہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ایک دفعہ پھر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو نوجوان طبقہ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, جو شادی شدہ جوڑے ہیں, جو کہ شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ ان اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں, بہت مختلف وجوہات کی بنیاد پر, کہ ہماری کوئی فیملی میں ڈسٹربنس ہے یا وہ. یہ ظاہری سی بات ہے کہ کل کو آپ نے بھی جو ہے وہ اس ایج میں آنا ہے, کل کو آپ نے بھی جو ہے وہ بڑھاپے کو آنا ہے. تو پھر جیسا کرنا ویسا بھرنے والا نہ ہو کہ آپ آج ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو کل آپ کو بھی ویسا جو ہے کچھ دیکھنا پڑے. امید یہی کی جاتی ہے کہ اس مسئلے کو نوجوان جو ہے وہ سمجھے گا, اور اپنے پیرنٹس کی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت رکھی ہے, اور باپ جو ہے وہ ساری زندگی جہاں پر بچے کے لیے جو ہے وہ اتنا کچھ کرتا ہے, تو 60+ عمر میں یا 50+ ایج میں جو ہے وہ اگر بچے اپنے پیرنٹس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے یہ پھر ان کی بدقسمتی ہوگی. آج کے پروگرام کے ساتھ کامت شام اور ہماری پوری ٹیم کو دی اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بان.